اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری نصیحت ہے تمہیں، اچھے بن جاؤ، اپنی اخلاقیات، یہ اخلاقیات ہیں۔ ہم نے پہلی بات یہ سب سے پہلے دن پڑھی تھی کہ اپنی نیتوں کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر کام میں جب نیت میں بھی ہمارے معاملات میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، معاملہ پھر بھی یہ ہے، اللہ ہمیں حکم کرتے ہیں، معاملہ پھر بھی یہ ہے، اور ساتھ میں اللہ ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یہ اللہ نے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں، احکامات تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ نہایت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کی تم لوگوں کو ضرورت ہے، کس چیز کی کمی جا رہی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں تو ایک دم قرآن کی آیت ہماری زندگی کے ریلیٹڈ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ آج کل چلیں آپ کو ترجمہ ہر آیت کا نہیں آتا، ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نیٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کھول لیتی ہیں تو آپ کے سامنے ایک دم وہ آیت آ جاتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اویئر کر دیا ہے، اب ٹائم نکالیں اور انہیں جانیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا دل ہے، ان کی خواہش ہے کہ تشیع الفاحشۃ، کہ وہ بے حیائی کو پھیلا دیں، بے حیائی کے وہ چرچے کر دیں۔ کہاں؟ آپس میں نہیں، مسلمانوں تمہارے اندر، تم سے وہ جلتے ہیں نا، تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، تمہیں اسلام سے پھیر دینا چاہتے ہیں، اور اگر تم اسلام پر ٹکتے ہو وہ تمہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ تم میں بے حیائی پھیلائی جائے۔ کن لوگوں کے اندر؟ تمہارے اندر۔ تم کون لوگ ہو؟ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگ جو نیک لوگوں میں فحاشی کے چرچے کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، وہ اللہ کے مجرم ہیں، وہ پکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، جلائے جائیں گے، ان کو اللہ کی ناراضگی سہنا پڑے گی، اللہ انہیں کبھی نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بے وجہ مسلمانوں میں بے حیائی کے چرچے کرتے ہیں۔ وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے، جس چیز کا چرچا ہم زیادہ کریں گے وہ ہمارے عملوں میں آئے گی، ہمارے ماحول کا حصہ بنے گی، ہماری ویلیو بنے گی، ہمارے منفرد مقام کو ظاہر کرے گی۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کے چرچے کر کے مسلمانوں کا مقام گرانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، صرف دنیا میں نہیں، دونوں جہان میں، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی کو جان بوجھ کے ٹھونستے ہیں، ان کو وہ بے پرواہ ہیں، وہ غلطیاں نہیں کرتے، ان پر الزام تراشی لگا لگا کے ان کو ذلیل کر رہے ہیں نا، یاد رکھیں ان کا حشر کیا ہوگا، نہ دنیا میں چین سے جینے دوں گا، نہ میں آخرت میں چین سے مرنے دوں گا انہیں۔ دنیا میں کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، اولاد کی تنگی ہو سکتی ہے، یا پھر اولاد سے محرومی ہو سکتی ہے، ہر جگہ سے عزت ذلت مقدر بن سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے عذاب ہیں، کہیں اسے سکون نہیں ہے۔ اور آخرت میں پھر عذاب تو میری پیاری بہنا اس جیسا تو کوئی عذاب نہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا، اللہ کا قرآن اللہ کا عذاب ایسا ہے، لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ کوئی ایسا عذاب دے نہیں سکتا۔ خاموشی سے میری پیاری بہنیں جو آ رہی ہیں، خاموشی سے بیٹھے جائیں، ماحول کا خاص خیال رکھیں، اس میں آپ کی نیکی ہے، حصہ ڈالیں۔ تو اللہ کے قرآن نے بولا ہے کہ اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ یہاں پہ بڑے بڑے ظالم دیکھے ہوں گے آپ نے،
کہ وہ کسی کو اتنی تکلیف سے گزارتے ہیں، کسی کو آگ لگا دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کا ایک ایک عضو کاٹ کاٹ کے مارتے ہیں، کسی کو پیاسا پورے گاؤں میں دھکے دے دے کے مارتے ہیں، ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے عذاب کی شدت کو کسی کا ظلم نہیں پہنچا، میرا سخت عذاب، اس سے ڈر جاؤ، ایسا کوئی دے ہی نہیں سکتا، یعنی تم سوچ نہیں سکتے میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کی بڑی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ جہنم جو ہے نا، اس کو 1000 سال تک تپایا گیا، جب اللہ نے اسے تیار کیا تو یہ بلیک ہو گئی، پھر اللہ نے اس کو اتنا تپایا تو یہ ریڈ ہو گئی، پھر اتنا تپایا تو وائٹ، پھر تپایا تو بلیک ہو گئی، اب جہنم بلیک ہے اور اتنی سخت گرم ہے، پتھر بھی ڈالنے تو پانی بن جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں، اس میں پتھر ڈالو کئی سال نیچے جائے اور وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا، استغفر اللہ۔ اور ایک جہنمی کو اللہ نے عذاب دیتے ہوئے یہ شکل نہیں رہنے دینی، شکل ہی بدل دینی ہے۔ کیسے؟ یعنی کہ چینج ہو جائے گا، ایک بندے کا ایک دانت جو ہے نا جہنمی کا، احد پہاڑ جتنا ہونا ہے، احد پہاڑ جتنا ایک دانت ہوا تو 32 دانت اتنے ہوئے، تو وہ حساب لگائیں اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، تو باقی جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اس کو بڑھا کر عذاب زیادہ دینا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ کا عذاب نہایت سخت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے یہ دنیا کی آگ ہے نا، تو کہیں ہمارے جسم کو تھوڑی سی لگ جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی، جلن نہیں جاتی، ہم اس کے لیے ٹیوب استعمال کر یہ کر بھاگے دوڑے، بھئی جل گیا، سکون نہیں آ رہا، اور ہم اس تنگی کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بیچارے کو بڑی تکلیف ہے، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، وہ اتنی سخت ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسے اگنور نہ کریں۔ وہ زندگی ہماری آخری اور ایک چانس ہے، اس کو اگنور کریں گے تو ہم گھاٹا پا جائیں گے۔ ہمیں گھاٹا چاہیے نہیں نا، دیکھا یہی سمجھدار انسان کی بات ہے، انسان کہیں گھاٹا نہیں پانا چاہتا، اور پھر اس کے لیے وہ ایکٹیو رہتا ہے، کہیں سے میرا لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ہر طرح مجھے فائدہ ہو۔ تو آخرت میں اگر ہم اپنا نقصان اور گھاٹا نہیں چاہتے تو ہمیں ایکٹیو تو ہونا چاہیے نا، ہر لحاظ سے مکمل کیئرفل ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ برائی داخل نہ ہو جائے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ہماری نسلوں کو ہم نے بچانا ہے، کہیں ہمارے بچے اس چیز کو نہ لگ جائیں جو اللہ نے منع کیا، اللہ کے نافرمان ہو کے جہنم کا شکار نہ ہو جائیں۔ آج ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے تربیت میں، شاید اپنے مفاد کے مطابق، لیکن اللہ کی رضا کو بھولے ہیں۔ تو میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تھا کہ ہم خود ذلیل ہوئے، ایسے نا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا تو ہے نہیں، بچے بھی ہمارے ہاتھ سے گئے تو وہ ہمارے بچے، ہم ذلیل ہوئے تو ہم ہوئے، کوئی اور نہیں، ہر طرح کا نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ آخرت میں اگر ہمیں اللہ ناراض ہے تو نقصان ہمارا ہے، اللہ کا تو نہیں، اللہ نے تو جہنم تیار کر دی اور پکڑ کے پھینک دیا۔ جنت بھی صاف ہے، جہنم بھی صاف ہے، وہ خالی چٹیل میدان ہیں، دونوں تمہارے اعمال سے بنائے جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے کرو گے تو جنت میں وہ چٹیل میدان ایک زرخیز باغ بن جائے گا، جنت بن جائے گی، خوبصورت پھلوں والی جنت، ایسی جنت جس میں نہریں چل رہی ہوں گی۔ اگر اعمال کالے ہوئے تو وہی چٹیل میدان جو ہے وہ جہنم بنتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ بندہ جب بولتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جنت میں اللہ رب العزت اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ جنت کا مطلب ہی باغ ہے، جنات باغات، یعنی جنت آج بھی ہمیں سکون سبزے میں ملتا ہے نا، اللہ نے جنت رکھی سبز دی ہے۔ تو ایک درخت لگتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، عربی تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑنا شروع کر دے تو اس درخت کی ایک شاخ کے نیچے 100 سال وہ دوڑے تو شاخ نہیں ختم ہوتی۔ درخت پورے کا حساب لگائے، ابھی ایک شاخ اتنی بڑی ہے تو باقی شاخیں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ تو درخت ہی بہت بڑا ہے،
اور اس کے نیچے جتنی جگہ وہ ساری آپ کی ہے. جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا وہ درخت لگا تو وہ درخت بھی اس کا اور درخت کے نیچے کی جنت کی جگہ بھی اس کی. اللہ نے جنت کا ذکر اتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے، دل کرتا ہے کہ دنیا میں اب نہ رہیں، بس جنت میں چلے جائیں. اتنی پیاری ہے جنت. تو اب اسے بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اسے خوبصورت بنا لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا آخرت کا عذاب میں نے رکھا ہے، انہیں تکلیف و کرب میں مبتلا کر دوں گا اور آخرت میں ایسا جلاؤں گا. اللہ فرماتے لا یعذب عذابہ احد، ایسی جلن کسی نے چکھ ہی نہیں ہوگی، ایسا مضبوط کر کے باندھوں گا. ولا یوثق وثاقہ احد، جیسا کسی نے باندھا نہ ہوگا. استغفر اللہ. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سب اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں. ایسے ہی ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی، اللہ ہر کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ جو ہمیں بتلاتے ہیں ہمیں وہ تو جاننا چاہیے. یہ انسانیت کا درجہ ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اللہ بتائے اسے جانے اور اس کی اہمیت بھی جانے. اب کوئی بات ہم سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات، اللہ کی بات، اس میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور اس میں ہم ہر بات پہ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا پتا، اگنور مارتے رہتے. اللہ نے اس قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات کے بعد پہلا لفظ کیا بولا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر، ہر بات سچی ہے. ولولا فضل اللہ، اور اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا اور اس کی تم پر رحمت نہ ہوتی، ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان جو ہے. سبحان اللہ. یہ فضل اللہ، یہ فضل جو ہے نا اللہ کا فضل، یہ دنیا میں خاص ہے بندے کے ساتھ. دنیا میں عزت مل جانا، مال مل جانا، نیکی کی توفیق مل جانا، زندگی سکون سے گزرنا، یہ سب اللہ کے فضل میں آتا ہے. اور یہ جو رحمت ہے یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے. جس کو آخرت میں جنت مل گئی، اللہ کا پیار مل گیا، سکون مل گیا، جہنم سے بچ گیا، اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو قابو آئے تھے منافقین کے پراپگنڈا میں، جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور حضرت صفوان پر، تو ان میں 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ. یہ 3 لوگ تھے تو ان کو سزا دی گئی، حد قذف، تہمت کے جرم میں ان کو حد لگائی گئی تھی، اور پھر اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنا بھی میرا فضل ہے، اور باقی مسلمانوں نے نہیں لگائی تھی. اب اللہ نے یہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، کہیں تکبر غرور میں مت آ جانا کہ ہم نے تو نہیں لگائی، ہم نے تو کمال کر دیا. کمال تمہارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق دی اور اس گناہ سے بچا کے رکھا. یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب کوئی نیکی کر لیں تو ہم نے اس پہ اترانے نہیں لگ جانا، میں تو بڑی حاجن بن گئی، میں تو بی بی جی بن گئی. تو کیا ہے کالے کرتوت والی، تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو اس کو باتوں باتوں میں گرائے. یہ بات نہیں کرنی. اللہ ہمیں درس دے رہے ہیں، تکبر میں نہیں آنا نیکی کرتے ہوئے. عاجزی 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 اختیار کرے. آپ کو پتہ ہے جھکا ہوا شجر وہی ہوتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے. جس کی ٹہنیوں پر پھل لٹک رہا ہوتا ہے وہ ٹہنیاں لٹکتی ہیں، جس کی ٹہنیوں پر پھل نہیں ہوتا وہ ٹہنیاں ایسے اکڑی رہتی ہیں. بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر عاجزی ہے تو آپ جھکے ہوئے ہوں گے. یہ پھل ہے عاجزی کا بھی ایک. اور اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں، تقویٰ نہیں، ایمان نہیں، تو آپ ایسے کھجور کے درخت کی طرح اکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، آپ کے اندر جھکاؤ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال حدیث میں یوں دی ہے. اور
اس درخت کے ساتھ کے جو جھکتا ہے، جس کی ٹانگیں جھکتی ہیں اور جو ڈرتا نہیں، اللہ سے خوف نہیں کھاتا، اکڑا ہوا تکبر کا مارا، اس کی مثال ایسے درخت سے دی ہے جس کی شاخیں سیدھی رہتی ہیں اور جھکتی نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک ہوا آتی ہے تو جس میں لچک ہے وہ تو جھول جھال کے اسے یا پہلے بھی تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ میں ختم ہونے والا ہوں، جھولتا جو رہتا بڑا۔ اور یہ جو درخت ہے نا جس میں اکڑ ہے، یہ جھولتا جھالتا نہیں ہے، ایک دم ہوا پکڑ کے ٹھا مارتی ہے، ایک دم عذاب آتا ہے اس پہ، ایک دم پکڑ آتی ہے اس بندے پہ جو اکڑ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ تکبر سے بچنا ہے۔ بی بی جی بنے، حاجن جی بنے، پر دل میں دکھلاوا نہیں لانا، تکبر نہیں لانا، بڑے نہیں بننا۔ یہ اللہ کی توفیق سے آپ بنے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر کریں بار بار کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دے رکھی ہے، یا الہی تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے مجھے سچ بولنے کی ہمت عطا کی ہوئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے مجھے بچوں کی نیک تربیت کی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ مجھے اچھا اخلاق اور پیاری زبان دی ہے بہنوں کے ساتھ بولنے کی، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے مجھے حج کرا دیا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے عمرہ کرا دیا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے مجھے عزت سے نوازا گھر بار میں، تو تیرا شکر ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال ہے نہیں۔ ہماری اصلاح اللہ نے سورہ نور میں بڑی پیاری اصلاح کی ہے، ساری اخلاقیات پکڑ کے سمجھا دی ہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں نیکی کرو، اتراؤ مت، اس پہ عاجزی رکھو، قبول تو میں نے کرنی ہے، تم تو نہیں کر سکتے نا۔ اگر دل میں وہی بات نیت والی جو پہلے دن ہم نے بولی تھی، نیت خراب ہوتی گئی تو پکڑ کے تھا ماروں گا باہر، وہ نیکی نہیں، بعض دفعہ وہ گناہ بن جائیں گی۔ نیکی میری بہنا ہر چیز سے زیادہ مشکل ہے سنبھالنا۔ اب کسی کے اوپر ہم صدقہ کر دیں تو اس کو بار بار کہتے رہیں، حدیث نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، بار بار کہتے رہیں میں نے تمہیں اتنا دیا، یہ دیا، تو ہی بڑی احسان فراموش ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے تھوڑی دیتے ہیں اس کو، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وقت بنے پڑ اگر وہ ہمارے خیالات اور ہمارے ارادوں کے مطابق پورا نہیں اترا تو ہم یہ بول دیں کہ تو احسان فراموش ہے، یا اسے روز روز بتائیں دیکھ لے میں تیری کتنی خدمت کرتی ہوں، تجھے کتنے پیسے دیتی ہوں، تیرے بچوں کے کپڑے بنا کے دیتی ہوں، ہاں اسے احسان جتلا کے نہ بیچاری کو یوں کر لیا کہ اب یہ آپ کے آگے نہ بولے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ دیتے ہو تو جتلاؤ مت۔ اللہ نے کبھی جتلایا؟ یہ پیارے پیارے محلات کس نے دیے ہیں؟ یہ پیارے پیارے بچے کس نے دیے ہیں؟ یہ پیاری پیارے کپڑے ملبوس کر کے جن میں ہم عزت و شان سے پھر رہے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے اسپیشل لباس کا ذکر کیا ہے۔ لباس میں بڑی عزت ہے، پردے میں بڑی شان ہے، یہ پردہ اسی لباس سے ملتا ہے نا۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے پردے اور لباس کی کہ جتنا تم اسے اوڑھو گے صفائی کے ساتھ اتنی شان بڑھتی ہے، بندے کی عزت آتی ہے۔ تو یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ سب کچھ تو اللہ دے رہا، کھانے کو صبح و شام اللہ دے رہا ہے۔ اللہ رحیم بہت ہے، شفیق بہت ہے۔ ہم ایک دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے انسانوں جیسا ہونا پکڑ کے لٹکا دے، تجھے عقل ہی نہیں آتی، تنگ کیا ہوا روز کی اتنی غلطیاں ہیں۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ان 12 سالوں میں کبھی مجھے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کر دیا، غصے سے کہ یہ کیوں کیا جبکہ کرنا نہیں تھا، اور کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا کام۔ اتنی محبت اور پیار دیا۔ ہم نوکروں کو کیا سمجھتے ہیں اور ان سے کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ اور میری پیاری بہنوں، یہ ان کا نقصان نہیں ہو رہا کہ انہیں ڈانٹ ہو رہی ہے، انہیں پیٹ ہو رہی ہے، انہیں تلخ جملے سن رہے ہیں، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ ہم اپنے عمل خراب کرے ہیں، وہ تو بدقسمتی سے ہمارے عمل کے دائرے میں آ گئی، اتنا صرف ان کا لوس ہوا، اور ان کا صبر کرنا بھی ان کے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے جاتی جاتی نیکیاں بھی اکٹھی کر کے باکس میں ڈالنی ہے، اور ہاتھ ہے نیکیاں تو کہیں نہیں جانے دینی۔ انشاءاللہ یہ بھی نیکی ہے، اچھے تھاؤٹ، اچھا اخلاق، ہر کسی کو عزت دو۔ عزت چاہتے ہو نا؟ ہر کسی کو عزت بڑی پسند ہے۔ میرا دل ہے میں اپنی ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت دوں، ہے
تو آپ سب کا دل ہے، ہمارا سب کا دل ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، تو پھر جس کو ہم ذلیل کرتے ہیں یا عزت نہیں دے رہے ہوتے، یا ایسے جملے یا ایسے کلمات کستے ہیں اس پر کہ دوسرے سمجھے کہ اس کی نہیں میری ویلیو ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے مائنڈ میں تو یہ جا رہا ہو کہ وہ کتنی اچھی ہے، یہ بول نہیں رہی، اور یہ دیکھو کتنی بد زبان ہے، بڑبڑ کر رہی ہے، اور وہ چپ ہو جائے آپ کے ظلم سے یا آپ کے اس سخت کلامی سے۔ آپ اپنی طرف سے مقام بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ گرا رہا ہو، پھر کبھی اس بات کو سوچے؟ نہیں نا، ہم اچھی چیز یا بہترین چیز سوچتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ دیکھیں، آپ کا اخلاق لوگوں کے دوران آپ کی عزت بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ آپ کی بد اخلاقی عزت کم کرتی ہے، زیادہ نہیں کرتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی یہ بات سچ ہے۔ جو اخلاق والی بہن ہے نا، سونی نہیں بھی ہوگی نا، وہ بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور بد اخلاقی، بد زبانی انسان کو گندا یعنی کہ بدصورت بنا دیتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، ایسے ماتھے پہ تیوڑ بنا کر ایسے جلی کٹی سنائے نا، تو ہمیں وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ ایسے ہے نا، اللہ نے خوبصورتی اخلاق میں رکھی ہے۔ آج کریمیں ڈھونڈتے ہیں ہم خوبصورت بننے کے لیے، خوبصورت نہیں بن سکتے۔ اخلاق اچھے کریں، بہترین کریم ہے یہ، نائٹ بھی ہے ڈے بھی ہے، اس کو یوز کریں، خود بھی اپنے بچیوں کو بھی کروائیں، خوبصورت بچیاں بنیں گی انشاءاللہ۔ جتنا حسن اللہ نے اخلاق میں رکھا ہے کہیں نہیں ملتا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سیرت بن کر آئے، ان کو اللہ نے کہا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی تو خلق عظیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ تو ہمارے تو وہ نبی ہے نا، ہمیں تو فالو کرنا ہے نا اپنے نبی کو، تو ہم نے بھی وہی کردار، وہی اخلاق اپنانا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، غیروں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ کو بلا کسی تفریق کے اپنے اخلاق کو گندا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نیکی کی توفیق کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ مال زیادہ دے دے تو کس کا فضل ہے؟ تو ہم ترانا شروع کر دے، میری کوٹھی ہے، اس کا چھوٹا سا گھر ہے، اس کی کیا ویلیو، کھڑے ہو کے میں کیوں بات سنوں، یہ بات کے مجھے بات سنائی، یہ گھر ہے عاجزی نہیں ہے نا؟ تو وہ کوٹھی کس نے دی ہے؟ ہاں جی، یہ فضل اللہ کا فضل ہے۔ یہ بیٹے، یہ کام اتنے اچھے چلا دینے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں، یہ بھی اپنی نیکیوں پر اس طرح بھی مت اترانا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا اور یہ جو ہے نا یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ آخرت میں بھی تم چھوٹو گے تو میری رحمت سے ہی چھوٹو گے، میری رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً رب جو ہے نہایت مہربان بخشنے والا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، مت پیروی کرو، مت چلو، کہاں؟ خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، مت چلو شیطان کے قدموں پر، مین یہ کہ نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، نہ پیروی کرو شیطان کی۔ شیطان کی پیروی کریں گے تو وہ تو غلط باتیں ہی سکھائے گا، ہے نا؟ اس نے تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈال کے گندم کا دانہ کھلا کے تو کپڑے اتروا دیے تھے۔ بے حیائی کا حکم دیتا ہے نا، اچھی بات کا تو یہ حکم دیتا ہی نہیں۔ اور بے حیائی جس قوم میں آ جاتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر حیا نہ رہے جو مرضی کرے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسی لیے شیطان پیچھے پڑتا ہے حیا کے، سب سے پہلے حیا ختم کرتا ہے۔ آج پاکستان میں ہماری بیٹیوں کے منہ سے پردے کس نے چھینے ہوئے ہیں؟ شیطان نے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ بے حیائی، یہ جو ہم کپڑے طرح طرح کے پیارے پیارے پہن کے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے پیارے لگ رہے ہیں اور اس طرح بازاروں میں بیچتے ہیں، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، اور یہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے۔ اور حالانکہ
اس کی محنت بیکار ہے. جہنم ہے نا اس کی محنت. تو ہماری محنت جنت ہے اور ہم لیزی بیٹھے ہوئے ہیں, سست بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جب ہم اٹھنے لگتے ہیں نا صبح تو وہ اٹھ جاتا ہے, اتنا ایکٹیو ہے شیطان ہمیں سلانے کے لیے, بھائی تم نہ اٹھو تم نہ اٹھو, لے نہ اسے کچھ ملنا نہ ملانا, وہ اتنا ایکٹیو ہے. اور ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں جنت الفردوس دوں گا, تمہیں میں اپنے نبی کا ہمسایہ بنا دوں گا, تمہیں میں اپنا بنا لوں گا, تمہیں میں جنت میں سیب دوں گا, بیر دوں گا, میں تمہیں کیلا دوں گا, میں تمہیں شراباً طہور دوں گا, لولو والمرجان تیرے خدمتگار بن جائیں گے, تیری زندگی سکون اور چین سے بھر دوں گا, تجھے کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گی, تجھے کام نہیں کرنا پڑے گا, ویلی موجے تو کرتا رہے گا. جنت میں پتا آپ کو کام نہیں ہے کوئی. کیسے بھلا؟ آپ نے کپڑے آپ کے میلے ہی نہیں ہونے, مشین بھی نہیں لگانی پڑے گی, دھونے بھی نہیں پڑیں گے, تھاپا بھی نہیں پکڑنا پڑے گا, ایک ہوا آئے گی اور کپڑوں سے گزر جائے گی اور کپڑوں کو دھو کے صاف کر جائے گی اور معطر بھی کر جائے گی, بڑے سونے. ویسے گندے ہونے ہی نہیں, جنت میں تو گند ہے ہی نہیں, پھر بھی تازگی آ جائے گی, ہوا نہیں تازگی کر دینی ہے. اور اگر آپ کھائی گئے اب واش روم بھی نہیں جانا پڑے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سسٹم لگایا ہوا, خود سے ہی سب کچھ ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ جو ہے کریمیں شریمیں, ان کی بھی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی, وہاں تو حسن ہی حسن ہے. تو اتنا حسن ہے جنت میں, اتنی خوبصورتی ہے کہ اتنی نعمتوں سے بندہ خوش ہو جاتا ہے نا. خوش ہو نا جو بندہ, اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے, اور وہ جنت کا نور تو آٹومیٹکلی خوبصورت بنا دیتا ہے, ہماری خواہش پوری کرتی ہے خوبصورتی والی. اللہ کہتے ہیں ہر جمعے والے دن جو مرد ہے نا بازار میں جائیں گے اور وہاں جا کے واپس آئیں گے گھر میں, تو بیویاں دیکھتی حیران ہو جائیں گی کہ وہ حسن میں اتنا اللہ ان کے اضافہ کر دے گا. اور جب خامد گھر میں آئیں گے یوں دیکھیں گے بیویاں اتنی خوبصورت ہوئی پڑی ہوں گی, وہ حیران ہو جائیں گے, اتنی خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت میں ایک بڑی پیاری بات ہے, آپ نے اگر کوئی پک دیکھ لی ہے نا وہ جمعہ بازار میں کہ آپ کا دل ہے کہ میں ایسی بن جاؤں, تو اللہ آپ کو فوراً ویسا بنا دے گا. سبحان اللہ. کبھی دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اور وہاں آپ کا جو بھی دل کی خوشی کے لیے کام ہے نا, اللہ سے کہیں نا کہ اللہ میرا یہ دل کر رہا ہو تو میں انجوائے کروں گا, اللہ کہیں گے آ جائیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہاں تک ہے کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اسے دنیا میں نا یہ ذمہ دارہ کر کے سکون آتا ہے. وہ اپنی فصلیں دیکھتا بڑا راضی سا رہتا ہے, تو اس کا جنت میں بھی دل کرے گا ہائے یہ ہو وہ ہو, اتنی فصل اگے, کیا بات ہے, کتنا سکون ہے. اللہ اس کے لیے یہی کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی جنت تو چاہیے نا انشاءاللہ. اور جنت کے اندر سب سے پہلے جب جانا پتہ کیا ملنا ہے, اللہ نے مہمانی کرنی ہے مچھلی اور مکڑی کی, اور وہ اتنی مزے کی ہونی ہے, اتنی وادو ہونی ہے. جنتی بھی بڑے زیادہ کھانے والے ہو جائیں گے نا, جتنا مرضی کھائیں جتنی مرضی کھائیں وہ ختم ہی نہیں ہونی. اور اتنی مزے کی ایسی آج تک کوئی چیز نہیں کھائی ہوگی. آج دنیا میں سردی کا تحفہ بڑا سمجھا جاتا ہے فش, مچھلی, اور بڑی مہنگی اقسور میں مچھلی لگی ہوئی تلی ہوئی بنی ہوئی. اور جو جنت کی تلی بنی ہوئی مچھلی ہوگی وہ اس کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا کہ بن دیکھے ہی جنت کو سنتے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے, ہمارا دل و دماغ وہاں چلا جاتا ہے. اگر دیکھ لیں گے تو کیا بنے گا. اللہ ہم سب کو دکھائے, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے تاکہ اللہ ہماری جنت کی افتتاح کر دے. آمین ثم آمین. اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری پیاری ماؤں بہنوں, یہ رمضان کا مہینہ سیزن کا ہے, ہر نیکی اٹھا اٹھا کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے جائیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں باجماعت نماز پڑھیں. ایک نماز کو اگر ہم اکیلا پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی رہتی ہے, اگر ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ 27 نمازوں کا درجہ حاصل کرتی ہے. اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو 27 نمازیں 70 سے ضرب دے دے, کتنا اضافہ ہو جائے گا. اتنی طلب تھی صحابہ کرام کے اندر اور تبع تابعین کے اندر کہ ایک دفعہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں, صحابی تھے یا تابعی, یہ بات میرے مائنڈ سے نکل گئی, کہ انہوں نے کیا کیا, نماز نکل گئی. صحابی تھے غالباً جو میری نا یاد پڑ رہا ہے.
नमाज निकल गई जमात से, अब कहने लगे हाय एक मिलेगी, मिलनी तो 27 थी। भाग के दूसरी मस्जिद गए, मस्जिद वो थोड़ी दूर थी, जाते जाते वो भी जमात निकल गई, हाय फिर एक ही रह गई। फिर भाग के कोई और मस्जिद ढूंढी कि शायद उसमें अभी जमात होनी हो, तो वो भी निकल गई। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। कहते हुए मैं आज अल्लाह कैसे करूं, वो 27 नमाजें कैसे बनाऊं। फिक्र थी ना इबादत की, फिक्र आज हमें तो रही नहीं है। अब वो फिक्रमंद हो गए और पता क्या किया, वजू किया और मसल्ला बिछाया, ऊपर खड़े हो गए। जोहर की नमाज असर तक पढ़ते रहे कि इसे 27 कर लूं, लेकिन वो फिर भी 27 ना हुई, इतना टाइम ही नहीं था। मेरी प्यारी बहनों, अगर बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो यूं समझे हमारा पूरा दिन इबादत करते करते गुजर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जो बंदा रात को बाजमात नमाज पढ़ता है और सुबह की नमाज भी बाजमात पढ़ता है तो उसको इतना सवाब मिलता है जैसे उसने सारी रात इबादत की अल्लाह की। सारी रात अल्लाह के आगे जाग के अल्लाह से रज़ोइयां करता रहे, ये अजर है उसका। आप कोशिश किया करें रात की नमाज जहां बा नमाज पढ़ें और फजर की भी पढ़ें। और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद हम तजवीद की क्लास भी लेते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट की, तो आपको वो भी क्लास मिल सकती है। नेकियों का सीज़न है, हर तरह से हमें झाड़ू पकड़ लेना चाहिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों में तेज़ आंधी की तरह तेज़ हो जाते थे जैसे ही रमज़ान आ जाता। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान की पैरवी नहीं करनी, वो तो बेहयाई का हुक्म देता है। बेहयाई जो है तमाम गुनाहों के अड्डे खोल देती है। उसने तो सय्यदना आदम और हव्वा के कपड़े उतरवा दिए थे, वो उसकी औलाद को कैसे माफ करेगा। उससे बचो, सही दुश्मन वो है। हमने दुश्मन अपने बहन भाइयों को बना लिया, जिसको अल्लाह के नबी कहते हैं अल मुस्लिम व खुल मुस्लिम, हम कहते हैं यही मेरा दुश्मन। अल्लाह और उसके रसूल ने कहा घात लगाए बैठा है दुश्मन, तो वो तो शैतान है। जैसे बिल्ला चूहे को घात लगाता है, ऐसे शैतान ने तुम्हें घात लगाया, उसे पहचानो। आपस में भीड़ के उसे मौका ना दो कि वो तुम्हें सबको बारी बारी खत्म कर दे। अल्लाह फरमाते हैं शैतान की नहीं माननी, वरना वो तो तुम्हें बार बार इसी बात पे उकसाएगा ना कि तुम एक दूसरे पर तोहमत लगाओ, एक दूसरे को परेशान करो, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करो, यानी गंदी मक्खी की तरह जहन ही गंदा कर लो। हर वक्त किसी के बारे में पॉजिटिव ना सोचो। अल्लाह कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, ये कहता है नेगेटिव सोचो, गलत सोचो। तो अल्लाह ने जितने भी हमें इस पूरी सूरत में अहकामात दिए हैं, ये शैतान उनके खिलाफ जाता है, हमेशा बेहयाई का। अल्लाह कहते हैं वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी, जिसने शैतान के कदमों की इत्तबा की। उसने किसकी इत्तबा की? हाँ, शैतान किस बात का हुक्म देता है? फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर। शैतान हुक्म देता है फहश कामों का, बेहयाई का। फहश मतलब बेहयाई का हुक्म देता है, वल मुनकर और बुरी बातों का। अल्लाह से दुआ किया करें हर टाइम। कौन सी बला? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराती व तर्कल मुनकराती व हुब्बल मसाकीन फ़इज़ा अरदत बिइबादिका फ़ितनतन फ़क़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। इसका मतलब यह है कि ए अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, यानी खैरात फेल का मतलब काम, खैरात का मतलब अच्छे। ये अल्लाह मुझे अच्छे काम करने की तौफीक अता कर दे। वह तर्कल मुनकरात, तर्क इसका मतलब छोड़ना, मुनकरात बुरी बातें, अल्लाह बुरी बातें, गंदी बातें छोड़ने की मुझे हिम्मत अता फरमा और मस्कीनों से मोहब्बत अता कर दे। और जब दुनिया में कोई फितना आए तो मुझे उससे बचाना, यहाँ तक कि मौत भी देकर बचाना पड़े तो बेहतर है तो मुझे मौत दे देना, ऐसे फितनों से बचा लेना। जी ठीक है, इंशाल्लाह। आप लोगों ने नंबर सबने जमा करवा दिया ना? हमारा एक ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह, हम दीन के साथ जुड़ जाएंगे। उसमें मैं आपको कुछ दुआएं भी सेंड किया करूंगी, ये भी वहां सेंड करूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं जिसने वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, जिसने शैतान की इत्तबा की,
शैतान को मान लिया, उसको अपना रहबर मान लिया, जो उसकी बात मानता है तो गोया उसने उसको रहबर मान लिया। जिसने उसकी बात मान ली तो फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, जान लीजिए शैतान बेहयाई का हुक्म देता है और बुरी बातों का। वलौला फ़ज़लुल्लाहि, अगर अल्लाह का फजल ना होता, और अगर अल्लाह का तुम पर फजल ना होता, वरहमतुहु, और उसकी रहमत, तो अल्लाह किसी को पाक ही ना करता, सारे शैतान के हाथों मारे जाते, सारे काबू आ जाते। शैतान से बचो, पर ज्यादा बचने की तौफीक कौन दे रहा है? अल्लाह। बात फिर वही अल्लाह ने बतलाई, नेकी करके घुमंड नहीं करना, तकब्बुर नहीं कर बैठना कि मैं नेक पारसा हूँ, मैंने सारी उम्र अपनी इज्जत की आप हिफाजत की, इसको तो करनी नहीं आई। ये कोई है औरत, ये कोई है इंसान, दरिंदा है, ये है वो। इस तरह की बातों से बेहतर है कि आप उनकी इस्लाह करें जिस हद तक मुमकिन है। कोई तरीका है तो आजमा लें, कोई आपके पास अल्लाह ने हिकमत दी हुई है तो आप उसकी इस्लाह कर लें, वो बेहतर है। तो अल्लाह ने फिर वही हमारी इस्लाह की, बतलाया कि ये तुम पर, तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा फजल है। अल्लाह कहते हैं मा ज़का मिनकुम, अल्लाह की रहमत और उसका फजल है कि उसने जिसको चाहा तुम में से पाक कर दिया, हया वाला बना दिया, बा इखलाक बना दिया, फरमा बरदार बना दिया, अपना बना लिया, ये मेरा फजल है। और अल्लाह कहते हैं मिन अहदिन अबदा, अगर अल्लाह चाहते ना, अगर अल्लाह का तुम पर फजल ना होता और उसकी रहमत, तो क्या होता? मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो अल्लाह किसी को भी कभी पाक ना करता। ये अगर अल्लाह का फजल ना होता, कोई भी हिदायत के रास्ते पर ना चल सकता, कोई नेकी ना कर सकता। आज नेकी करके बड़ा हम फैल के चलते हैं, नेकी की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। अल्लाह कहते कोई भी नेकी ना कर सकता। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की, लेकिन अल्लाह है वो ज़ात जो पाक करता है, मैं यशा, जिसको चाहता है। यानी अल्लाह है जिसे पाकी वाली ज़िंदगी दे दे, अल्लाह है जिसे हर काम की तहारत दे दे, अल्लाह है जो नेकी की तौफीक दे दे और गुनाहों से बचा के रखे। ये अल्लाह का फजल है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इसमें कितनी प्यारी एक हिकमत है ना, समीउन में। दुआएं कर लें, अल्लाह से नेकी की तौफीक मांग लें, मिल जाएगी। अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है दिलों की बात। ये मेरा बंदा टूटे फूटे अल्फाज में क्या मांग रहा है? ये कुछ बोल रहा है, लेकिन अल्लाह को पूरी बात पता है किसे क्या चाहिए। ये कभी किस तरह से मांगी जा रहा है, कभी किस तरह से, अल्लाह को पता है ये क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है। इस आयत ने हमें बतलाया अल्लाह से अगर तुम्हारे पास हिदायत नहीं है ना, रो रो के ले लो, मांग के लो। हिदायत वैसे भी मांगने से मिलती है, बड़ी कीमती चीज़ है। हमने इसे समझा हुआ है ये बड़ी फ्री सी चीज़ है। जो हिदायत याफ्ता है ना, उसे हम इग्नोर ही मारते रहते हैं, उनकी कीमत जानते ही नहीं है। हदीस में आता है जन्नत के बारे में, अल जन्नतु गैला, जन्नत बड़ी महंगी है। जन्नत महंगी है तो जन्नत तो हिदायत की बेस पर जाना है ना, तो हिदायत भी फिर महंगी हुई, अल्लाह से लेनी पड़ेगी। हाँ, जिसको अल्लाह दे दे, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करें, अल्लाह खुद भी दे देते हैं, किसी को मांगने से दे देते हैं। अगर हमारे अंदर कमी कुताही है तो अल्लाह से मांगे जरूर, इंशाअल्लाह मिलेगी। तड़पो, लगन हो, इससे मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मिलेगी। हमारे अंदर कमियां कुताहियां जरूर हैं, हम इंसान हैं, हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अब इनको अपने साथ रखना नहीं है, हमने इनको अपने अंदर से निकालना है, अल्लाह से तौफीक मांगनी है। सहरी को उठना है, रो रो के अल्लाह से मांगना है, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे तो दे सकता है, कादिर है, मुझे चाहिए, मुझे दे। अल्लाह मैंने तुझसे लेनी है, मुझे हिदायत अता फरमा, तू मेरा रब है। प्यार से अल्लाह से मांगना है, इज्जत से अल्लाह से बात करनी है, तमीज़ के दायरे में रह के अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह ने कहा है समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है। देख लें, दुनिया में हर बंदा दुख नहीं सुनता किसी का। एक इसमें बात ये भी है, जब भी परेशान हो तो अल्लाह समी है, अल्लाह तुम्हारी हर आरज़ू भी सुनता है, तुम्हारा हर दुख भी सुनता है। और फिर
اگر ہم کسی بندے کے سامنے اللہ کا شکوہ کریں بھی نا، میں بڑا دکھی ہوں یہ وہ، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہماری زندگی بہتر نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہماری زندگیاں بہتر بنا سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر بنائیں گے. اللہ سنتے ہیں نا، تو ہم نے سنانی ہے. اللہ سننے والا ہے تو ہم نے سنانے والے بننا ہے. انشاءاللہ بنے گے نا. اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، دنیا کے لیے مانگیں، آخرت کے لیے مانگیں، سب مانگیں. پر یہ بات نہ مانگے کہ کلی دنیا چاہیے. جس نے اکیلی دنیا کا سوال کر دیا، اللہ نے اسے آخرت سے کہا من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے. اس نے صرف دنیا سے محبت کی ہے نا. اللہ سے دنیا آخرت دونوں مانگ لیا کریں، لیکن اکیلی دنیا مت مانگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَأْتِلِ، یہ نا وہ آیت شروع ہو گئی ہے جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب قسم کھا لی کہ میں اس بندے کو اب کچھ نہیں دینے والا، جو وظیفہ دیتا ہوں میں بند کر رہا ہوں. اس نے کون سی نیکی کی ہے؟ کس نیکی کو اس نے یاد رکھا ہے؟ تو اللہ نے یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سنی. سنتا تو اللہ سمیع ہے، ہر بات سنتا ہے. تو فوراً قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ، نہ قسم کھائیں فضل والے. فضل پیچھے ہم نے بتایا نا، جن کو اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے رکھا ہے. اللہ نے سیدنا ابو بکر کو بھی بہت کچھ دے رکھا تھا دنیا میں. اللہ نے بتلایا یہ کہ تم فضل، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی وسعت ہے، تم سخی ہو، تمہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے، اللہ نے امیر کر رکھا ہے، تو تم قسم نہ کھاؤ کہ میں فلاں کو نہیں دوں گا، بلکہ کیا کریں؟ اللہ نے کہا ہے وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ، نہ قسم کھائیں فضل والے، مال والے تم میں سے، اور نہ ہی وسعت والے. وسعت والے یعنی سخی لوگ قسم نہ کھائیں. ان یؤتوا اولی القربى، اس بات کی قسم کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو مال و متاع. کہ وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ صدقہ، وہ مال جو وہ دیتے تھے. یہ قسم نہ کھائیں. قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجر لوگوں کو جو وہ دے رہے تھے فی سبیل اللہ. پھر آگے یہ بھی بات بتلا دی، جو میری راہ میں دیتے ہو نا وہ میرے لیے دو، اپنے لیے مت بند کرو. جہاں اپنے فائدے کی بات ہے تو بند کرنے بیٹھ جاؤ. تم نے تو میرے لیے دینا سٹارٹ کیا ہوا، تم دیتے جاؤ. اور اگر کوئی اچھا نہیں کرتا تو تم کیا کرو؟ اب اس نے دکھ تو دیا ہے نا. اب ابو بکر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑو، اگنور مارو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سنو اہم بات یہ ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں کہ وہ بخش دے. اللہ کہتے ہیں کیا تم محبت نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ بات سب کو پسند ہے نا. تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بھی دوسروں کو بخش دینا چاہیے. اگر تم خود کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو تو دوسروں کو بھی خود کی جگہ رکھ کے دیکھو. بالکل سیم جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کیوں نہ تم نے اپنی جانوں میں وہ سوچ لیا، یعنی خود کو وہاں رکھ کے کیوں نہیں سوچا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو سیدہ عائشہ بھی نہیں کر سکتی. ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اگر تمہیں محبت ہے، اس بات کی پسند ہے یہ بات کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو پھر تم اللہ کے لیے دیے جاؤ، نہ روکو. واللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے رب کی سنت ہے، ہمارے رب کی سنت ہے کہ وہ بخشتا ہے. اللہ کہتے میری سنت پہ عمل کرو، بخش دو سب کو. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ امیر لوگ، فضل والے، جن کو میں نے وسعت دے رکھی ہے، وہ نہ قسم کھائیں کہ وہ نہیں مال دیں گے قریبی رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان کو، اور مسکینوں کو، اور مہاجرین کو، اللہ کی راہ میں وہ جو دے رہے ہیں. ہاں بلکہ کرنا کیا ہے؟ معاف کرو، درگزر کرو. اگر
اللہ آگے فرماتے الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو انہیں بخش دے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ جو مستہ بن اساسہ تھے، صحابی رسول تھے اور یہ مہاجر بھی تھے، پھر حضرت ابوبکر کے غریب رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، تینوں باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کہتے اسے دو، اور ویسے بھی اللہ نے تو اسے معاف کر دیا تھا نا، اللہ نے یہ بھی بتلایا جسے معاف کر دو، معافی بس معافی دل سے معاف کرنا ہے، باقی آگے نیکسٹ ویسے چلنا ہے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ اب ان پہ حد لگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وہ واقعہ زندگی میں مسلمانوں نے کبھی نہیں دہرایا، تو اب پھر اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس صفحہ سے بھی نکال دینے، اس ادھر بھی ڈیفرنس نہیں کرنی، فرق نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کی آیات اتنی گہری ہیں، اتنی عمیق ہیں، ایک ایک آیت میں اتنے اتنے سبق سما گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، ایک ایک بات میں بڑی بڑی مصلحتیں، حکمتیں اور لیسن ہیں۔ جیسے سب سے اہم بات تو اللہ کی بات ہے، سب سے قیمتی بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے زیادہ لیسن امیز اللہ کی بات ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بہت قیمتی موتی ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔